بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک خوبصورت ریاست تھی جس کا نام البیریا تھا۔ یہاں ہر طرف پھول کھلتے، جھیلیں چمکتی تھیں اور فضا میں جادو سا محسوس ہوتا تھا۔ اس ریاست کی شہزادے کا نام ایلیا تھا۔ ایلیا بہت خوبصورت، عقل مند اور سب سے زیادہ رحم دل تھی۔ سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ایلیا محل سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان ہو گئے۔ ہر جگہ ایلیا کو ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ ملی۔ لوگ چپکے چپکے کہنے لگے شاید جادوگر زلوگ نے اسے اٹھا لیا ہے۔ زلوگ ایک ظالم اور خودغرض جادوگر تھا جو کالی پہاڑیوں کے پیچھے ایک چھپے ہوئے قلعے میں رہتا تھا۔ وہ البیریا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا مگر ایلیا اس کے راستے میں آ رہی تھی۔ اس نے ایک جادو کیا اور ایلیا کو اغوا کر کے اپنے قلعے میں قید کر لیا۔ وہاں ایلیا کو ایک سنہرے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کمرے میں سناٹا، اندھیرا اور خوف تھا۔ ایلیا کا سب سے قریبی دوست شہزادہ زرین تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایلیا غائب ہو گئی ہے تو اس نے قسم کھائی میں اسے ضرور واپس لاؤں گا۔ زرین اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور لمبا سفر شروع کر دیا۔ اس نے جنگل، پہاڑ اور خطرناک راستے عبور کیے۔ راستے میں اسے ایک عجیب ہرن ملا جو بول سکتا تھا۔ اس کا نام روپو تھا۔ روپو نے کہا اگر تم ایلیا کو بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں پریوں کی سردار علما سے ملنا ہوگا۔ زرین اور روپو پریوں کے جنگل پہنچے جہاں علما رہتی تھی۔ علما ایک نیک دل پری تھی۔ زرین نے اسے سب کچھ بتایا۔ علما نے ایک جادوئی شیشہ دیا اور کہا یہ تمہیں راستہ دکھائے گا مگر خبردار، زلوگ کا قلعہ خطرناک ہے۔ تمہیں ہمت، عقل اور سچائی سے لڑنا ہوگا۔ زرین روپو اور شیشہ لے کر قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں آگ کے دریا، بولتے درخت اور سائے میں چھپے دشمن ملے مگر زرین نہ ڈرا۔ ادھر شہزادی ایلیا بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ روز اپنے پنجرے میں بیٹھی پرانی جادوئی کتاب پڑھتی اور کچھ خاص الفاظ یاد کرتی۔ رفتہ رفتہ ان الفاظ سے پنجرے کی زنجیریں کمزور ہونے لگیں۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، ایلیا نے پنجرا توڑا اور قلعے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ زرین قلعے تک پہنچ گیا۔ وہاں دروازے پر زلوگ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ زلوگ نے کہا اگر شہزادی کو چاہتے ہو تو اپنی جان دے دو۔ زرین نہیں ڈرا۔ اس نے علما کا دیا ہوا جادوئی شیشہ بلند کیا اور ایک روشنی سے قلعے میں پھیل گئی۔ اسی وقت ایلیا بھی ایک اوپر والی گیلری سے نیچے بھاگی اور زرین کو آواز دی اب وقت ہے، زلوگ کو روکو۔ زرین اور زلوگ میں تلواروں کی لڑائی ہوئی۔ زلوگ جادو کرتا رہا مگر زرین لڑتا رہا۔ پھر ایلیا نے وہی جادوئی الفاظ زور سے بولے اور زلوگ کا سارا جادو ٹوٹ گیا۔ زلوگ چیخ مار کر دھواں بن گیا اور غائب ہو گیا۔ زرین، ایلیا اور روپو محل واپس آ گئے۔ پوری ریاست میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ گیت گانے لگے، چراغ جلانے لگے اور جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے زرین کو سلطنت کا ہیرو کہا اور ایلیا کو اگلی ملکہ بنایا۔ کچھ مہینوں بعد ایلیا اور زرین کی شادی ہو گئی۔ شادی کے دن ایلیا نے اعلان کیا میں صرف ایک بیوی نہیں، ایک رانی بھی ہوں گی اور اپنی سلطنت کو خود سنبھالوں گی۔ روپو کو سلطنت کا محافظ بنایا گیا اور علما پریوں کی خاص مشیر بن گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی میں سچائی ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ سچی بہادری صرف لڑنے میں نہیں، عقل اور ہمت سے فیصلہ کرنے میں ہے۔ ایک اچھی رانی وہ ہوتی ہے جو دل، دماغ اور رحم کے ساتھ حکومت کرے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔